बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम सबसे पहले जिक्र करेंगे इस सूबाई काबीना में जो तब्दीलियों की खबरें आ रही हैं, उसके पस पर्दा क्या स्टोरीज़ हैं। और फिर हम आखिर में जिक्र करेंगे कि जुल्फ़िकार भुट्टो जूनियर जो हैं वो पीपल्स पार्टी की क़यादत के लिए दर्द सर बने हुए हैं। तो शुरू करते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सिंध कैबिनेट है, उसमें इस सईद गनी के हवाले से बड़ी मुतनाज़ा खबरें सामने आई हैं। और कहा यह जा रहा था कि गुज़िश्ता दिनों सईद गनी अज़ खुद मुस्तफ़ी भी हो गए थे, लेकिन उनका इस्तीफ़ा फ़िलहाल कबूल नहीं किया गया है। सईद गनी की जो वज़ारत है उसमें शिकायतें हैं ओमनी ग्रुप के एजी मजीद साहब को। और फिर सईद गनी साहब को जो शिकायतें हैं वो हैं डॉक्टर आसिम हुसैन साहब और मुर्तज़ा वहाब जो कराची के मेयर हैं। इन दो शख्सियात से जो है वो सईद गनी साहब को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और सईद गनी साहब को एजी मजीद साहब को सईद गनी साहब से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब से हुकूमत कायम हुई है तो एक सिस्टम बना हुआ है, और उस सिस्टम में मुबैना तौर पर जो रिश्वत की जो रकूम है वो उस सिस्टम में जमा की जाती हैं, और वो सिस्टम के ज़रिए फिर जो है वो मुख्तलिफ लोगों तक वो रकूम मुबैना तौर पर पहुँचाई जाती हैं। तो सिस्टम के जो इस वक्त रूरमा हैं वो है एजी मजीद, यानी ओमनी ग्रुप जो है वो इस वक्त पूरे सिंध के सिस्टम को चला रहा है। एजी मजीद साहब जो हैं वो गुज़िश्ता कई माह से सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और उनकी हमशीरा फ़रयाल तालपुर साहिबा को ये शिकायत करते चले आए हैं कि माजी में जो भी जिस शख्स को भी वजारत बल्दियात बनाया गया था, उसने उस सिस्टम में जो सिस्टम में जमा करना होता था वो पूरी तरह से दयानतदारी से जमा किया जा रहा था। जबकि सईद गनी साहब की वजारत में सिस्टम में वो तमाम चीज़ें जो जमा की जानी थी या जो दिया जाता था वो नहीं दिया जा रहा है। ये मुसलसल उनकी शिकायतें थी सईद गनी साहब के हवाले से। और जिसके बाद जो है वो सईद गनी साहब के भी ये तहफ़्फ़ुज़ात थे, चूँकि आसिम हुसैन साहब का एक बहुत बड़ा अमल दखल है, और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का जो एक बहुत बड़ा रेवेन्यू है वो कराची से ही जो है उसकी कलेक्शन होती है। और कराची जो है वो सबसे बड़ा इस वक्त सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में जो सोने की चिड़िया जिसको कहा जाता है, वो उस पर जो है काफ़ी जगहों पर उस पर असर रसूख है जनाब डॉक्टर आसिम हुसैन साहब का। इसके अलावा कराची की जो मेयरशिप है उसमें मुर्तज़ा वहाब साहब जो हैं वो मेयर हैं, उनकी भी इन्वॉल्वमेंट है, और वो भी बड़े बाअसर आदमी हैं। फ़रयाल तालपुर साहिबा के करीब तरीन लोगों में उनका शुमार होता है। फिर आसिफ अली जरदारी साहब की भी आशीर्वाद हासिल है, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी उन्हें खासा लाइक करते हैं। तो इन दोनों शख्सियात की वजह से एक तो रेवेन्यू का जो मुबैना तौर पर कलेक्शन होती है वो भी पूरी तरह से नहीं हो पा रही थी। तो जिसकी वजह से सईद गनी साहब भी सिस्टम में वो कुछ नहीं दे पा रहे थे जो माजी में वजारत बल्दियात से सिस्टम में जमा हुआ करता था। तो एजी मजीद साहब की ये तहफ़्फ़ुज़ात थे सईद गनी साहब के लिए, और सईद गनी साहब के लिए इन दोनों शख्सियात के लिए तहफ़्फ़ुज़ात है। लेकिन अब ये फ़ैसला तकरीबन हो चुका है कि सईद गनी साहब को से वज़ारत वापस लेकर उन्हें कोई और दूसरी वज़ारत दी जाएगी। और वज़ारत बल्दियात जो माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में कामयाब वज़ारत बल्दियात चलाने वाले सैयद नासिर हुसैन शाह को एक मरतबा फिर वज़ारत बल्दियात दी जा रही है। क्योंकि उन्होंने माजी में बड़ी कामयाबी से सिस्टम को भी चलाया, पार्टी को भी चलाया, पार्टी कारकुनान को भी चलाया, और जो जिन जिन लोगों को हुकूमत में रहते हुए चलाया जाता है वो खूब समझते हैं, ठंडे मिजाज के आदमी हैं। और दूसरी बात ये है कि वो तमाम लोगों को अपनी तबीयत की वजह से चलाने में माजी में कामयाब रहे हैं। लिहाजा
پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وزارت بلدیات ایک مرتبہ پھر ناصر شاہ کو دی جائے، جس میں اومنی گروپ کے اے جی مجید صاحب بھی خوش ہیں، اس لیے کہ ماضی میں وزارت ٹرانسپورٹ سے لے کر وزارت بلدیات تک وہ ان کے ساتھ جو تھا ان کے تعلقات خاصے بہتر رہے ہیں۔ اے جی مجید صاحب جب جیل میں تھے تو ان کی ضمانتوں کے حوالے سے، جیل کے حوالے سے، اور ان کی جو پیشیاں ہوا کرتی تھی تو اس میں ناصر شاہ صاحب جو تھے بڑے خندہ پیشانی سے ان کے پاس حاضری دیا کرتے تھے، تو ان کے اے جی مجید صاحب سے اچھے تعلقات ہیں، دوسرے لوگوں سے بھی اچھے تعلقات ہیں۔ تو اب یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ وزارت بلدیات جو ہے وہ ناصر شاہ صاحب کو دی جائے گی۔ پھر کچھ خدشات یہ بھی تھے، چند مہینے پہلے بھی یہ فیصلہ ہونے جا رہا تھا، لیکن پھر یہ کہا جانے لگا کہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اور ناصر شاہ کے درمیان جو ہے وہ خاصی دوریاں ہیں، اگر وزارت بلدیات ناصر شاہ کو دی جاتی ہے تو پھر یہ ان کا دونوں کا آپس میں چلنا خاصا مشکل ہو جائے گا۔ اب میں تھوڑا سا ماضی کے حوالے سے جاؤں گا کہ 2018 میں کے انتخابات کے فوری بعد ناصر شاہ صاحب بھی مراد علی شاہ انتخابات کے دوران ہی انہیں مستقبل کا چیف منسٹر کہا جا رہا تھا، لیکن چونکہ مراد علی شاہ صاحب جو تھے وہ نہ صرف پیپلز پارٹی میں اپنا ایک بہت بڑا گروپ رکھتے ہیں بلکہ پارٹی کی قیادت کے بھی وہ خاصے قریب تھے، اس کے ساتھ ساتھ پھر مقتدر حلقوں کی بھی مراد علی شاہ صاحب کو خاصی حمایت حاصل ہے، جس کی وجہ سے 2018 میں بھی ناصر شاہ چیف منسٹر نہیں بن سکے اور مراد علی شاہ صاحب ہی چیف منسٹر بنا دیے گئے تھے۔ اور پھر جب مراد علی شاہ چیف منسٹر بنا دیے گئے تو انہوں نے ناصر شاہ صاحب کو سندھ کے اہم معاملات سے دور کر دیا تھا۔ جب کوئی سندھ کے مستقبل کا فیصلہ ہوا کرتا تھا یا سندھ کے کوئی فیصلے ہوا کرتے تھے تو اس میں ناصر شاہ صاحب کو نہیں بلایا جاتا تھا، ان کو نظر انداز کیا جاتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ چل کر وہ پھر ان کے تعلقات بحال ہو گئے، پارٹی کی قیادت نے جو ہے وہ جو اس میں دخل اندازی کی، جس کے بعد یہ معاملات طے ہو گئے تھے، اور پھر ناصر شاہ صاحب اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب نے مل کر جو ہے پھر حکومت کی 2018 سے 2024 تک۔ پھر 2024 کو جو انتخابات ہوئے اس کے بعد بھی مراد علی شاہ صاحب کے مقابلے میں ناصر شاہ صاحب نے لابنگ کی اور چیف منسٹر کے ایک مرتبہ پھر وہ امیدوار ابھر کر سامنے آئے تھے، لیکن وہ اس وقت بھی کامیاب نہیں ہو سکے، اور جب وہ کامیاب نہیں ہو سکے تو پھر انہیں ایک واجبی سی وزارت توانائی کی وزارت دے دی گئی اور انہیں دوبارہ کھڈے لائن لگانے کی کوشش کی گئی، اور ایک سوا سال تک تقریباً ناصر شاہ صاحب کو سندھ کے اہم معاملات سے پھر دور رکھا گیا، اور اس طرح سے مراد علی شاہ اور ناصر شاہ کے درمیان اختلافات جو تھے چلتے رہے۔ انہوں نے مراد علی شاہ صاحب کو میں نے بتایا تھا کہ وہ مقتدر حلقوں کے قریب تھے اور پارٹی کی قیادت کے بھی خاصے قریب تھے، تو یہ ایک طویل عرصے سے یہ دونوں کے درمیان اختلافات تھے جس کی وجہ سے وزارت بلدیات ان کو نہیں دی جا رہی تھی۔ اب یہ کہا جاتا ہے کہ پارٹی قیادت نے ایک مرتبہ پھر انٹرفیئر کر کے دونوں کو ایک پلیٹ فارم پر بٹھا دیا ہے، اور اب دونوں کو شیر و شکر بھی کر دیا ہے، تو اب ناصر شاہ صاحب کو وزارت بلدیات ایک مرتبہ پھر دی جا رہی ہے۔ ماضی میں بھی وہ کامیاب وزارت چلا چکے ہیں، اور اب بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ انہیں دوبارہ وزارت بلدیات کسی وقت بھی نوٹیفیکیشن کے ذریعے ان کو دے دی جائے گی۔ اب میں ناظرین ذکر کروں گا ذوالفقار بھٹو جونیئر۔ ذوالفقار بھٹو جونیئر جو ہیں ان دنوں پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کے لیے درد سر بنے ہوئے ہیں۔ وہ گاؤں گاؤں اور تعلقوں میں اور ہر ضلع میں نہ صرف جلسے کر رہے ہیں بلکہ لوگوں سے ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، مرنے والوں کی تعزیتیں بھی کر رہے ہیں، اور خوشی اور غمی میں مشترکہ طور پر وہ تمام اپنے کارکنان کے ساتھ شامل بھی ہو رہے ہیں۔ اور پھر انہوں نے ذوالفقار جونیئر بھٹو نے تمام ان کارکنان کو ایکٹیو کیا ہے جنہیں زرداری گروپ نے جو تھا وہ انہیں جو تھا بالکل مایوس کر دیا تھا، جنہیں پارٹی میں لفٹ نہیں دی جا رہی تھی، جنہیں مسلسل نظر انداز کیا گیا تھا 18 فروری 2008 کے انتخابات کے بعد۔ تو ذوالفقار جونیئر نے تمام ان کارکنان سے مل کر ان کو ایکٹیو کیا ہے، پارٹی میں دوبارہ ان کو ایکٹیو کر کے اپنے ساتھ ملایا، اور لوگ
اب ان کے ساتھ وہ جڑتے چلے جا رہے ہیں، جو کارکنان مایوس تھے ان کی مایوسی بھی ختم ہوئی ہے اور وہ دوبارہ پاکستان پیپلز پارٹی میں دوبارہ ایکٹیو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایک تو ذوالفقار جونیئر کو وہ طاقت ملی ہے اور پھر کچھ طاقتیں ان کی پرورش بھی کر رہی ہیں، سیاسی پرورش، ان کو تقریر سکھائی جا رہی ہے، ان کو سیاست کے تمام گر سکھائے جا رہے ہیں۔ اب اس وقت ان کو کون سکھا رہا ہے یہ بھی لوگ اچھی طرح سے سمجھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ذوالفقار بھٹو جونیئر کی جو لینگویج ہے وہ لینگویج بھی بڑی سخت نظر آ رہی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ مرتضی بھٹو اور ذوالفقار جونیئر کی لینگویج میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں میں یہ خدشات بڑھتے جا رہے ہیں کہ جس طرح سے مرتضی بھٹو کو راستے سے ہٹایا گیا تھا کہ خدا نہ خواستہ ذوالفقار جونیئر کو راستے سے نہ ہٹا دیا جائے، تو لوگوں کا یہ اصرار ہے، لوگوں کا یہ مطالبہ ہے، جیالوں کی یہ کوشش ہے کہ ایک تو ذوالفقار جونیئر کو پوری طرح سے پروٹوکول دیا جائے، ان کی حفاظت کا بندوبست کیا جائے، بلکہ ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ مکمل طور پر ذوالفقار جونیئر کو تحفظ فراہم کرے، اس لیے کہ ان کے ساتھ بھی مرتضی بھٹو کی طرح کوئی حادثہ خدا نخواستہ رونما ہو سکتا ہے۔ لہٰذا یہ کوشش کی گئی ہے، اور میری اطلاع کے مطابق وفاق میں جو ہے اس قسم کی کچھ درخواستیں بھی دی گئی ہیں اور آرمی چیف سے بھی اس حوالے سے مطالبہ کیا گیا ہے۔ تو اس وقت جو ذوالفقار جونیئر کی سیاسی ایکٹیویٹیز ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے درد سر بن چکی ہیں، اور یہ جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کی ان کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے انتخابات میں خاصی مشکلات پیدا کر سکتی ہیں۔ اس وقت بھی وہ خاصے اس متنازع بھی ہیں، اور پھر ان کی ذوالفقار جونیئر کے اجلاس میں یا جو کارنر میٹنگ میں جیالہ شرکت کرتا ہے اس کو نوٹسز بھی جاری کیے جاتے ہیں، ان سے پوچھ گچھ بھی کی جاتی ہے، لیکن لوگوں نے اب وہ پرواہ چھوڑ دی ہے اور لوگ ذوالفقار جونیئر کے جلسوں میں اور ان کی جو کارنر میٹنگز میں چوک در چوک شامل ہو کر جو ہے وہ اپنی اپنی حاضری جو ہے وہ بھروا رہے، اور اب دیکھنا یہ کہ آگے انتخابات میں کون سا ماحول جنم لیتا ہے، لیکن فی الحال ذوالفقار جونیئر پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کے لیے درد سر ضرور بنے ہوئے ہیں۔ تو میں انہی الفاظ کے ساتھ ناظرین آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔